جرنلز جس کو ہم جرنل سمجھ رہے ہیں یا جس سے ہم نے رابطہ کرنا ہے وہ اویلیبل کہاں ہوتا ہے. پہلے تو ہمیں یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جرنلز اویلیبل کہاں ہوتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ ٹپس ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جرنل کی سلیکشن کرتے ہوئے کن باتوں کو سامنے رکھیں. اچھا, جرنلز کی جو مارکیٹ ہے نا دنیا میں, اس کا اگر ہم ایک بیسک آئیڈیا لیں, ہزاروں کی تعداد میں جائیں, اور سب سے بڑا ایریا جرنلز کی دنیا میں وہ ساری سبجیکٹ ایریاز کو ڈیل کرنے والے جرنلز ہیں. لیکن جو سب سے بڑا سبجیکٹ ہے جو جرنل جس پر جرنلز اویلیبل ہیں وہ بایو میڈیکل سائنس ہے. سیدھا سیدھا بایو میڈیکل سائنسز سب سے بڑا ایریا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ہیلتھ سائنسز میں جرنلز نہیں مل رہے یا مشکل سے ملتے ہیں, یہ بات ہی غلط ہے. سب سے زیادہ تعداد میں جو جرنلز ہیں وہ ہیلتھ سائنسز کے ہی ہیں. وہ ہیلتھ سائنسز کی چاہے پیور سائنس ہو چاہے اپلائیڈ سائنس ہو, لیکن ہیلتھ سائنسز میں بہت سارے جرنلز اویلیبل ہیں. اب جو جرنلز اویلیبل ہیں دنیا بھر میں, پاکستان میں بھی ہیں باہر بھی ہیں, ان کی کوالٹی بھی میئر کی جاتی ہے. تو کوالٹی وائز جن جرنلز کو اس دنیا میں سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے وہ امپیکٹ فیکٹر جرنل. اب امپیکٹ فیکٹر جرنل کون سا ہوتا ہے؟ امپیکٹ فیکٹر جرنل وہ ہے, ایک ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے ویب آف سائنس, اور کمپنی کا نام ہے کلیریویٹ اینالیٹکس. کلیریویٹ اینالیٹکس نے جو ویب آف سائنس کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, اس پلیٹ فارم پہ ان کا ایک ڈیٹا بیس ہے یا ایک پروڈکٹ ہے جس کو بولتے ہیں JCR, جنرل سائٹیشنز رپورٹ. JCR میں کوئی 12,000 سے زیادہ جرنلز ہیں دنیا بھر کے, جو انہوں نے ایویلویٹ کر کے اپنا سرٹن کرائٹیریا اس پر اپلائی کیا, ایویلویٹ کر کے اپنے اس ڈیٹا بیس میں شامل کیے. اور جرنلز کے اندر جو سائٹیشنز ہوتی ہیں, سائٹیشنز کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ سائٹیشن کیا ہے. اس سائٹیشنز کا پورا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں ہر سال کا, اور ان سائٹیشنز کی جو تعداد ہے, جو اس کا کاؤنٹ ہے, اسے نوٹ کرتے ہیں ہر آرٹیکل کا. 12,000 سے زیادہ جرنلز ہیں تمام ایریاز میں. ان جرنلز میں پبلش ہونے والا ہر آرٹیکل, اس آرٹیکل کے آخر میں جو ریفرنسز کی لسٹ ہے اس میں سے ہر ریفرنس اس کا وہ ریکارڈ رکھتے ہیں. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سائٹیشن کاؤنٹس کا ڈیٹا ان کے پاس آ جاتا ہے, سائٹیشن کاؤنٹس کا, اور سائٹیشنز کے درمیان ایک چین بنتی ہے. چین ایسے بنتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے 2 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا, اس آرٹیکل کو ہم کہہ لیتے ہیں آرٹیکل A. میں نے وہ آرٹیکل پڑھا اور میں بھی اسی ایریا کا ہوں. میں نے اپنے آرٹیکل میں ڈاکٹر صاحبہ کے اس آرٹیکل A کو سائٹ کیا, تو میرا آرٹیکل ہے B, اور میرا آرٹیکل چھپا پچھلے سال. ان کا 2020 میں چھپا, میرا 21 میں چھپا. پھر آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک آرٹیکل لکھا جو ابھی پچھلے مہینے چھپا 2022 میں. آپ کا آرٹیکل C ہے, C نے B کو بھی سائٹ کیا, A کو بھی کیا, اور آپ نے 10-15 اور بھی کیے. یہ سارا ریکارڈ وہ جو JCR ہے وہ نوٹ کر رہا ہے, اور ہر سال وہ بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کون سے جرنلز میں کتنے آرٹیکل پبلش ہوئے اور کتنی دفعہ سائٹ ہوئے, اور اس کا ایک فارمولا بنا کے, اچھا جس جرنل کے آرٹیکل زیادہ دفعہ سائٹ ہوتے ہیں, زیادہ مرتبہ سائٹ ہوتے ہیں, اس کی ریزن میں سے کیا ہوتی ہوگی؟ آپ میں سے کوئی بتائے, آپ میں سے کوئی بتائے کسی آرٹیکل کے زیادہ بار سائٹ ہونے کی ریزن کیا ہوگی؟ سر اس آرٹیکل کی ورتھ زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے.
یعنی آپ سے میں پوچھوں کہ فزکس میں مشہور لوگ کتنے ہوں گے تو آپ کہیں گے جی 10,000 ہوں گے. لیکن کہوں کسی ایک کا نام لو، ویسے ایک کا نام لو فزکس میں کون ہے؟ آئنسٹائن. آئنسٹائن کیوں؟ آپ نے کسی مسٹر جوزف کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس نے بھی تو نوبل نام لیا تھا. اس لیے کہ فزکس کی کوئی بھی ٹیکسٹ بک یا فزکس پر ہونے والی کوئی بھی ڈسکشن آئنسٹائن کی کنٹریبیوشن کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. اتنا بڑا کام اس نے فزکس میں کر دیا. وہ جو E=mc اسکوئر کی تھیری ہے، چھوٹی سی کویشچن ہے، دیکھنے میں لگتا ہے یار یہ پہلی نظر میں یہ زبانی یاد ہو جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی تھیری ہے کہ کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا. فزکس کی ہسٹری لکھنے والا کبھی اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. یعنی پوری فزکس کی جو بنیادیں ہیں نا وہ الٹا کے رکھ دی. اسی طرح ایک آرٹیکل اگر ورتھ وائل ہوگا تو دوسرے اسے پڑھتے ہوئے سائٹ ضرور کریں گے، اس کو سائٹیشن زیادہ ملیں گی. تو کسی پرٹیکولر جرنل، ایک جرنل آف ABC اس کا نام ہے، اس جرنل میں کسی مخصوص یعنی وہ ٹائم پیریڈ میں کتنے آرٹیکل اس کے سائٹ ہوئے اور کتنی جگہوں پہ ہوئے، اس کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے پاس. تو ہر سال وہ ایک فارمولے کے مطابق اس ڈیٹا کو یوز کر کے اس جرنل کا امپیکٹ فیکٹر بتاتا ہے. امپیکٹ فیکٹر یہ نکلتا ہے کہ سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں وہ 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں کتنی سائٹیشنز آئیں اس جرنل کے آرٹیکل. اچھا مزے کی بات ہے کہ ایک جرنل میں جو ہے وہ سال بھر میں جو 50 آرٹیکل پبلش ہوئے، ان میں سے 2 آرٹیکل تو بڑے اس میں ہاٹ کیک ہیں اور باقی 48 پہ 0 آئی سائٹیشنز. لیکن وہ جو 2 ہاٹ کیک ہے نا، ان دونوں نے ہی جرنل کا امپیکٹ فیکٹر بنا دیا. لیکن باقی 48 پر جو نہیں آئے اس کا نقصان ہوا اس جرنل کو، اس لیے کہ نمبر آف سائٹیشنز جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتی ہیں نمبر آف آرٹیکل پبلش پہ. ہاؤ مینی سائٹیشنز دے گاٹ اینڈ ہاؤ مینی آرٹیکلز دے پبلش ڈیوائڈیڈ بائی ہاؤ مینی آرٹیکلز. تو اگر تو آرٹیکل ٹوٹلی 2 تھے تو 10,000 سائٹیشن 2 پہ تقسیم ہوں گی، لیکن اگر وہ 50 تھے تو 10,000 سائٹیشن 50 پہ تقسیم ہوں گی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ تو ہر جرنل کا امپیکٹ فیکٹر جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا دوسرا جو کوالٹی وائز ایک ڈیٹا بیس ہے، اس کا نام ہے اسکوپس. ایلزویئر سائنس والوں کا اسکوپس ڈیٹا بیس ہے. اسکوپس ڈیٹا بیس کے اندر وہ تقریباً سارے جرنل بھی شامل ہیں جو ویب آف سائنس کے ہیں، وہ 12,000 اور مزید بھی ہیں. تو اسکوپس کے اندر کوئی 25,000 سے زیادہ جرنل ہیں دنیا میں، اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے. اور اسکوپس بھی یہی کام کرتا ہے سائٹیشنز کا، اور اپنا ایک اس کو سائٹ سکور کہتے ہیں، اپنا ایک میئر دیتا ہے. اور وہ میئر بھی ہر سال دیتا ہے کہ میرے نزدیک کون سا جرنل جو ہے میرے ڈیٹا کے اکارڈنگ میرا کون سا جرنل جو ہے اس کا سائٹ سکور کتنا. تو ہماری جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان کی، اس میں جو انٹرنیشنل جرنلز ہیں جتنے بھی، انہوں نے ان 2 ڈیٹا بیسز کو ایز سورس ڈیٹا بیس لیا ہے، JCR کو ویب آف سائنس والا اور اسکوپس کو. اور ان میں جتنے جرنل شامل ہیں ان کو لے کے تو HJRS کے نام سے اپنا ایک ڈیٹا بیس بنا لیا ہے. اور انہوں نے اپنے انداز سے اس کا سائٹ سکور بھی لیا ہے، اس کا امپیکٹ فیکٹر بھی لیا ہے، اور اپنا ایک سکورنگ کا سسٹم دیا ہے، ایک انڈیکس بنایا. اور انہوں نے اپنے طور پر کیٹیگریز بنا دی. یہ W کیٹیگری ہے، اور W جو ہائیسٹ ہے، اس کے بعد X ہے، اس کے بعد Y ہے. تو ہمارے جو ہیلتھ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر کوئی PhD وغیرہ کر رہے ہیں تو اپنا آرٹیکل کم از کم X میں پبلش کرے. اور اگر کوئی فیکلٹی ممبر ہے اور وہ اس کا بینیفٹ چاہتا ہے پروفیسر بننے کے لیے تو اسے W سے کم میں وہ نہیں کرتا. یعنی W سے کم کرے گا تو اسے نہیں مانا جائے گا. اور عام طور پر W میں کون سے جرنل ہوتے ہیں جو ویب آف سائنس کے JCR میں. اب یہ بحث ہے ساری کوالٹی کی.